حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عرس کی محفل میں شریک ہیں، اور یہ وہ در ہیں جہاں سے جھولیاں بھرتی ہیں، دل و نظر کو سکون ملتا ہے، نور ملتا ہے۔ اور اس محفل میں ہماری خوش قسمتی کہ ایک عظیم پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام حضور غلام مصطفیٰ فخری مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کی زیارت سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کی نظر کرم کے لیے بھی التجا کرتے ہیں، اور ہم اپنی جھولیاں اور دامن پھیلائے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتوں سے اور اپنے خیالات مقدسہ سے ہمیں سرفراز فرمائیں، فیض یاب فرمائیں۔ تو ان کے حوالے یہ مائک کرنے سے قبل آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ آپ ان کے خطاب سے قبل پورے خلوص اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں گے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غلام مصطفیٰ فخری صاحب زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم یا نور لک الحمد سدیدا وصلی علی حبیبک المجتبی وعلی آلہ ابدا۔ اللہم یا نور قبل کل نور ویا نور بعد کل نور ویا نور فوق کل نور ویا نور تحت کل نور، لک النور وبک النور وفیک النور ومنک النور والیک النور وانت النور ونور النور ونور علی نور، وصلی علی نورک الانور وعلی آلہ السرج الغرر، صلاۃ تنور بها وجوہنا من نور وصدورنا من نور وعیوننا من نور واجسادنا من نور وارواحنا من نور، آمین آمین یا نور الانور المنیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا جل شانہ و امن والو اس پاک ذات نے احسان عظیم فرمایا، بڑی بندہ پروری فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کرم فرمایا کہ سانوں گناہگاراں اس آستانہ پاک تے اللہ تے اللہ دے محبوب دے ذکر خیر دی محفل اور عرس پاک دی تقریب سجاون دی مناون دی سناون دی توفیق بخشی، الحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر حضرات، اج دی مقدس محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک حضور قبلہ خواجہ ملت حضور سیدی مرشدی قبلہ بابا ہارون شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عرس پاک دی تقریب دعا ہے رب العالمین سے ساری حاضری قبول و منظور فرماوے، اور بابا جی جتنے بھی تعلق والے آپ دی نسبت والے عقیدت مند مرید ہیں، اللہ تعالیٰ مزید حاضری دی توفیق عطا فرماوے، اور بار بار حاضر ہوتے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، کیونکہ ساڈا تو یہ عقیدہ ہے کہ مزار ولیاں دے مزار کے اندر ولی زندہ ہوندے ہیں اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ بلکہ خواجہ محمد شاہ سلیمان توسیل رحمت فرماندے کہ جیڑا مزار دے فیض دا کہل نہیں میرے کو آوے میں انہوں براہ راست رابطہ کرتے دکھانا، چونکہ میں جیڑا موضوع شروع کیتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کے اندر، پھر انشاءاللہ مختصر میں معلوم ہے محفل کافی ٹائم تے شروع ہے، میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لواں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ
میں پہلے یہ عرض کر لواں، اکثر میں عرض کر لینا ہوں کہ قرآن پاک دا سمجھنا بڑا مشکل ہے، بڑا عمیق سمندر ہے، بڑا گہرا سمندر ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی یہودی پوچھا کہ علی تو حضور دے دربار وچ قرآن تو علاوہ ہی کوئی علم ملا ہے؟ حالانکہ خود قرآن چلا فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب تبیان لکل شیء۔ تفصیل میں تفصیل یعنی ترجمہ نہیں کرنا وقت زیادہ جیسے، یعنی ہر چیز قرآن کے اندر ہے۔ تو مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما عندنا الا فی القرآن الا فمن یؤتی رجل فی کتاب۔ آپ نے مخاطب نے جواب دیتا کہ ملا تے حضور دے دربار وچ مینوں قرآن ہی ہے، لیکن قرآن سمجھن واسطے بھی تے علم دی ضرورت ہے۔ قرآن پاک دی سمجھ ذرا 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 ضربنا نال اگر آوے آدم اور سارا نو آ جاوے قرآن خود فرماندا یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ بہت لوگ قرآن پڑھتے گمراہ بھی ہو جا سکتے، بہت کو پڑھتے قرآن دے واسطے ہدایت پا جا سن۔ تو قرآن دی صرف ناو نال نہیں سمجھ آندی، آوے آدم اور سارا نو آوے قرآن دی سمجھ تے نگاہاں نال آندی ہے، کرم نال آندی ہے، نگاہاں نال سمجھ۔ تو علی پاک رضی اللہ عنہ مدینہ العلم والی بابو ہادے تاج والے علی پاک نے فرمایا ثابت کیتا کہ میں حضور دے دربار وچ او فہم عطا ہو گیا، وہ علم عطا ہو گیا جس نال قرآن سمجھا جاتا ہے۔ تو اس واسطے قرآن بڑا عمیق سمندر ہے۔ قرآن پاک نے اگر سمجھا تو صحابہ کرام نے سمجھا یا اولیاء کرام نے۔ حضور غوث پاک محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی شعبہ دلہ مکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن 10 باطنی اسرار تے نازل ہویا، یعنی قرآن دی ایک آیت دا ایک ترجمہ ہے، پھر وہ باتیں نے پھر 10 باطنی اسرار تے قرآن نازل ہویا۔ تو الحمدللہ اولیاء کرام صحیح معنی قرآن دی سمجھ آئیے تاں تو انہاں دے مزارہ زندن اور عمل ہویا۔ تو چونکہ میں جڑے لفظ تلاوت کیتے ہیں، اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ اور اس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ہے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے، یعنی ساڈے اوتے اللہ دا بھی حق ہے کہ اسی اللہ نو راضی کریے، اللہ دی رضا حاصل کریے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا حاصل کریے۔ تو یہ بہت بڑا گہرا نقطہ ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، ضمیر واحد کی استعمال فرمائیے، پیچھے ذاتاں دو ہیں، ضمیر واحد دی ہے جی۔ صرف ناوی قانون دے مطابق تا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، ضمیر تسنیہ دی ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے ذاتاں دو ہیں، تے ضمیر تسنیہ دی ہونی ہے، ہما ہونا چاہیے، ورسولہما نہیں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یعنی ضمیر واحد دی۔ تو صوفیاء کرام فرماندے نے یہ چیز ثابت کر دی ہے، ضمیر واحد اس چیز دی دلیل ہے، ضمیر واحد دی اس چیز تے دلیل ہے، یہ ثابت کر دی ہے کہ ذاتاں باویں دو ہیں پر رضا ایک ہے۔ جڑی ضمیر واحد دی ہے ثابت کر دی ہے پچھو ذاتاں دو ہیں لیکن رضا اللہ دی علیحدہ رضا نہیں، محبوب دی علیحدہ رضا نہیں، رضا دوواں دی ایک ہے، جس تے محبوب راضی ہے خدا راضی ہے، جس تے خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے۔ تو ضمیر واحد کی ثابت کیتا، اور بھی کافی آیات ہیں قرآن دی، ایک مقام تے اللہ نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دی رسول دی اطاعت کرو۔ پھر سوال پیدا ہویا پتہ نہیں اللہ دی اطاعت کس طرح کرنی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اس طرح کرنی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میرے رسول کریم دی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ دی اطاعت کی۔ تو ثابت ہویا بے رضا بھی دوواں ذاتاں دی ایک ہے، اطاعت بھی دوواں ذاتاں دی ایک ہے۔ ایک مقام تے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے فرمایا یا رسول علیہ السلام نہیں کنکریاں ماریاں تسی جدو ماریاں تسی، یا رسول علیہ السلام اے نہیں کنکریاں ماریاں، اے کنکریاں تسی نہیں ماریاں جدو تسی ماریاں، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے ماریاں۔ ہن مار محبوب دی ہے تے اللہ فرماندا تواڈی مار نہیں، اے کنکریاں مارنا میرا فعل ہے۔ تو معلوم ہوا مار بھی دوواں دی ہے، رضا بھی دوواں دی ایک ہے، اطاعت بھی دوواں ذاتاں دی ایک ہے، تے مار بھی دوواں ذاتاں دی ایک ہے۔ ایک مقام تے فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، بیزار انت اللہ تے اللہ دے رسول، معلوم ہویا بیزاری بھی دوواں دی ایک ہے۔ ایک مقام تے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جنہاں نے یا رسول اللہ تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ دی بیعت کیتی ہے، کیونکہ جدو بیعت ہوئے ہیٹلے ہتھاں دے اوپر جڑا ہاتھ تھا، اوپر فوق ایدیہم، ہیٹلے ہتھاں دے اوپر جڑا ہاتھ تھا فرمایا اللہ دا ہاتھ تھا،
معلوم ہوا مڑ بیت بھی دونوں ذاتاں دی ایک کے تو اے یاد رکھو رضا بھی دونوں ذاتاں دی ایک کے بیت بھی دونوں ذاتاں دی ایک کے مار بھی دونوں ذاتاں دی ایک کے پھٹکار بھی دونوں ذاتاں دی ایک کے سمجھن وچ سوچن وچ شریعت دی روح نال ذاتاں دو ہیں رضا بھی ایک کے مار بھی ایک کے بیت ہی ایک کے سب کچھ ایک کے تو مڑ محبت ہی دونوں دی ایک کے اے نہیں کہ خدا دی محبت بس تو اے نہیں کہ اللہ دی محبت وکری ہے محبوب دی محبت وکری ہے مڑ ساریاں ایتیں آیتاں بلکہ کافی آ جاتا میں وقت دے تقاضے دے مطابق اگا چلتا پہ اور بھی آ جاتا ہے اس چیز موضوع دے تو ثابت ہویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہی خدا دی محبت ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بغیر واسطے تو خدا دا قرب میسر نہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب جدے میسر ہو جاتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا ہی خدا دی عطا بن جاتی ہے لیکن بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرماندے ہیں کہ بارگاہ رسالت چوں میں نے دو طرح دا علم ملا ہے بارگاہ رسالت چوں میں نے دو طرح دا علم ملا ہے اور ایک علم نو تو میں خوب پھیلایا ہے تے باقی جو بارگاہ رسالت چوں میں نے علم ملا ہے وہ میں بیان نہیں کرتا انہوں میں ظاہر نہیں کیتا اگر میں انہوں ظاہر کراں تو لوگ میں نے بلعوم کو کٹ دے اب بلعوم سدن آیا جگہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو طرح دا علم ملا ہے ایک علم تو میں پھیلایا ہے یعنی شریعت دا علم باقی رموز دا علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نے سکھایا تو آپ فرماتے ہیں انہوں میں بیان نہیں کیتا اگر انہوں میں بیان کراں یعنی لوگوں دی سمجھ چ نہیں آنا انہوں نے سمجھا ہے مسلمان نہیں انہوں نے مینوں ایتھوں کٹ دینا ہے ہن وہ علم ہی تا ہے دراصل وہ علم صوفیاں وچ آ رہی ہے جو علم خاص ہے نا وہ صوفیہ اکرام میں آ رہی ہے لیکن اگاں ہے سلاسل وکھرے وکھرے سلسلہ چشتیہ اور قادریہ دے اندر چونکہ جدو وہ راز دیا گلاں سمجھائیاں جاندیاں نا تے کمرے چ بیٹھ کے سمجھائیاں جاندیاں لوگ تے سمجھائیاں جاندیاں راز کمرے وچ دسے جاندے ہیں بعض کچھ سلاسل جڑے تھوڑا جہا کھلے ماحول نال بھی بیان کر دیندے ہیں لیکن اگے مڑ سمجھنا بڑا مشکل ہے اس واسطے وہ چیزاں تاں اظہار نہیں کرن دیاں لیکن میں اس نتیجے تے آمنا چاہنا کہ اللہ دی بارگاہ تک قرب حاصل کرنے واسطے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ ہے اور محبوب تک جاون تک مرشد دا واسطہ ہے جس طرح بغیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تو خدا دا قرب میسر نہیں اس سے طریقے بغیر مرشد کامل تو جب تک روحانی تربیت نہ کرے جب تک اس راز کو واقف نہ کرے مجاہدات نہ کراوے کیونکہ صوفیہ کرام کے نزدیک تصوف دی بنیاد جڑی ہے وہ چند چیزاں پہلی توبہ پھر زود پھر توکل پھر رضا پھر فنا پھر جاتے بقا پھر جاتے صحیح معنی انسان بنتا جن کامل انسان رکھا جاتا تو جب تک کہ منازل نہ طے کیتے جاون انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا چیز انسان دنیا دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا دے پھندے وچ الجھ جاتا ہے لیکن انسان دی حقیقت نہیں انسان دی حقیقت ہے الانسان سری وانا سرہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماندا ہے انسان میرا بید ہے میں اس دا بید ہاں انسان میرا راز ہے میں اس دا راز ہاں تو جنہ لوگوں نے اس راز نو پہچانا ہے جنہ اللہ دے محبوب بندہ نے اس راز میں پہچانا ہے اور منازل طے کیتے ہیں ساڑھے کو تو 5 وقتی نماز نہیں پڑھی جاندی اللہ رب العزت جل والا توفیق عطا فرماوے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا تھوڑا جہا مفہوم ساری حدیث تا لمبی حدیث ہے یعنی بے نمازی دا حشر ہے بے نمازی بندے دا حشر کافراں نال ہوسی اللہ مان والا فیض تو اللہ تعالیٰ نماز 5 گانا با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرماوے تو چونکہ نماز جنہیں کو ادا نہیں ہوتی ذکر لسانی پھر ذکر قلبی پھر ذکر روحی پھر ذکر صدری پھر اخفی تے اخفا ایک ہی نہیں سمجھنے انسان نہیں سمجھنے تو کی نہیں سمجھنے کون اس مقام تے پہنچنا تو یہ صوفیہ کرام بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے دائمی نماز بھی سیکھی اندر دی نماز سیکھی ہے اور توبہ زود توکل منازل طے کیتے نسوت ملکوت جبروت تو اگے گزر گئے اور درجہ فنائیت حاصل کی تھی اور صحیح معنی کامل انسان بن گئے چونکہ میں نے تھوڑا جا موضوع دیتا گیا کی موضوع روحانی خطاب چونکہ میں نے انہوں نے یہ دائل سمجھا لیکن میں مسند تے بیٹھ کے آگتا بھی یقیناً میں اس دائل نہیں ہے میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں پڑھائی میں تو سکول بھی میری یادری کری نہیں میں تے صحیح بات کرتا بھی ہاں میں تے ایک دیہڑی میری سکول دی نہیں ہے تو جو موضوع دیتا گیا بزرگوں تو اس واسطے دوستو روحانی موضوع یہی ہے کہ اللہ رب العزت جل والا ساری محبت دنیا تو سب کر دے اور سارا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول نال ہونا چاہیے کہ
کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد اللہ دے رستے دے اندر رکاوٹ ہے کہ فتنہ ہے. لیکن وہ لوگ جڑے دنیا وچ آتے انہوں نے اپنا دل مالک کی طرف رکھا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں کچھ کرتے نہیں، بالکل ہی معذور ہوتے بیٹھ جاندے نہیں، کرتے ہیں لیکن ہاتھ کار والے چت یار والے. وہ بیٹھ دیں، چل دیں، پھر دیں، کھاندے پیندے سارا کچھ کر دیں، لیکن انہوں نے جڑا دل ہے نا، دل وہ ہر وقت محبوب حقیقی کی طرف لگا ہے، ہر وقت لگا ہے. اور ایسی یاد ہے مالک کی یاد کے اندر اس قدر مگن ہے کہ دنیا دی تمام مکمل چھٹ جاتی ہے. دنیا دی یاد ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز دی یاد ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ دی قسم کتاباں دا مطالعہ کرو، وہ اپنے آپ تو بھی گزر جاتے ہیں، اپنی یاد بھی بھول جاتی ہے، اپنا ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسے درجے تے پہنچ جاتے ہیں تینوں لبدے آپ گواچے، تینوں لبدے آپ گواچے. لیکن یاد رکھو جب تک مرشد کامل تربیت نہ کرے، چلاوے نہ، تربیت نہ کرے، ذاتی طور تے بندہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ مرشد کامل دی ہر موڑ تے ہر مقام دے اوتے مدد دی ضرورت ہے اور اس کی اصلاح دی ضرورت ہے. لیکن اس منزل وچ آون واسطے اکابرین دی کتاباں اٹھاؤ. بڑا واقعہ عجیب و غریب ہے، میں واقعہ سنا دینا. حضور قبلہ عالم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے مریداں وچ ایک بزرگ ہیں، انہوں دا نام قاضی محمد آقا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹن والے زیادہ مشہور ہیں. آپ دے وہ دادا پردادا ہیں قاضی محمد آقا رحمۃ اللہ علیہ. آپ جید عالم آئے، ظاہری علم سارا پڑھ لیا، لیکن ظاہری علم پڑھا جس طرح قبلہ شاہ سے فرما گئے تو ظاہری علم سارے پڑھن تو بعد پیر میلی شاہ کو تھوڑیاں سمجھا. پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انڈیا دیا، ہندوستان دیا وڈے وڈے مدارس مدرسہ دی آپ کو سندا ہیں، لیکن وہ دے باوجود بھی سیال لجپال دے بوئے تے اتنی سندا حاصل کرن تو بعد حضرت پیر شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ دروازے تے کی کرنا ہے. پھر جدو سارا عالم مکمل بن گئے، نالے سید آلے نبی اولاد علی ہوتے، پھر اتنی ڈگریاں حاصل کرتے، پھر سیال لجپال دے بوئے تے کیوں آئے؟ وہ دا مطلب ہے کہ شاہ صاحب نے سمجھا پیر میلی شاہ نے کہ ظاہری علم پڑھ لیا، باطن علم بغیر ولی کامل تو سمجھ نہیں ہوتی. لیکن جدو مرشد کامل نے پڑھایا وقت غوث ہوئے پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن درمیان دے جڑے سلوک دیا منزلہ نا وہ اتنی مشکل ترین ہیں، بغیر فضل تو بغیر مرشد کامل تو وہ بندہ عبور ہی نہیں کر سکتا. تو ایک واقعہ مجھے دے بارے تو قاضی محمد آقا رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے استاد آئے، کافی طلباء آپ کے شگرد آ جنہوں نے آپ کو سرفنا پڑھیا، بڑیاں کتاباں پڑھیاں، لیکن وہ باوجود سوچا، کیونکہ مولانا روم صاحب ہی اخیر کر دیتی ہے کہ میں اس وقت تک روم نہیں بنا جب تک شمس تبریز دا غلام نہیں بنا. یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 7 سالہ تا تو بیریا، یہ شعر بعد آپ نے لکھے. تو قاضی محمد آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ چادرہ شریف ران والے قاضی محمد آقا رحمۃ اللہ، بڑی مشبہ شکل، ریش مبارک، شکل و صورت، بہت بڑے عالم آئے، متقی پرہیزگار آئے. لیکن وہ باوجود جدو قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے، حضور میں نے مرید کرو، میں نے بیعت کر لو. آپ فرمایا حضرت صاحب تسی پہلے مرید نہیں ہو کسی دن کا غریب نواز نہیں، مہربانی فرماؤ. آپ نے جدو بیعت فرمایا نا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرما دینا المریدو لا یریدو، مرید وہ ہوندا کہ وجود مرید دا ہوئے تے ارادہ پیر دا چلدا پیا، حکومت پیر دی چلتی پئی، آرڈر سمجھ آوے یا نہ آوے، عقل کم کرے یا نہ کرے. ہاں میرا ایمان و عقیدہ ہے جڑا ولی کامل ہے جنہوں اللہ تعالیٰ منصب ولایت عطا فرماندا وہ خلاف شرع کر ہی نہیں سکتا، وہ شریعت کے خلاف کر ہی نہیں سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان دے زمرے وچ داخل ہو جاتا ہے. ہن او دا قول فعل ساڈی سمجھ آوے یا نہ آوے، جدو اللہ تعالیٰ نے حفاظت وچ لے لیا، ولی نو حفاظت وچ لے لیا، وہ خلاف شرع کر ہی نہیں سکتا. وہ قول سمجھ نہ آوے تو قصور آدھا سمجھے، مرشد نو سچا سمجھے. تو آپ جدو چلایا سلوک دی منزلاں دے اندر کچھ عرصہ چلتے رہے، ذکر لسانی قلبی روحی سری کچھ عرصہ رہے، رہن تو بعد جاندے آتے رہے. ایک دیہڑے عجیب واقعہ ہے، تمہیں خبر میری بولی دی سمجھ آ رہی نہیں. تو ایک دیہڑے آپ فرمایا، گرو مائی صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں چاچڑا شریف تے چھج نو سمجھتے ہو؟ چھج اج جس نال عورتاں چھانے دانے صاف کرتی ہیں، چھج چاچڑا شریف دے مشہور چھج ہے، لنگر واسطے ضرورت پوندی ہے. تو گرو مائی صاحب نے مرشد دے گھر والی نے قاضی محمد عاقل دی روحانی ماں نے، کیونکہ مرشد دی جڑی بیوی ہوندی ہے وہ مرید واسطے طریقت وچ اما ہوندی ہے. تو مائی صاحب نے حکم فرمایا کہ قاضی صاحب نے آخیا کہ تسی چاچڑا شریف جا رہے ہو تو چھج ٹوٹ گیا تو چھج کی بڑی ضرورت ہوندی ہے، کافی لنگر چلتا ہے، تو کوئی موقع ملے تو کوئی چھج میسر آ جائے تو بہتر ہے. تو آپ نے
جب گولی نے غلامہ نے خادمہ نے باہر قاضی صاحب نے دسا نا تو آپ چلے گئے. ہوں اتنے جاتے گروپ چکر لاتے پھر پھراتے گھومتے جب آپ جو کرنا کرتے واپس مرشد آستانے تے آن لگے تو یاد آیا کہ مرشد آستانے تے چھج لے جانا. لیکن ذہن وچ خیال آیا ریش مبارک جبا مبارک تے دستار تے چھج کیویں چاہ سکتا, میں چھج کیویں چاہ سکتا. اتنے مقابلہ شروع ہو گیا, جہاد شروع ہو گیا نفس کا. سوچا بھئی او اے علاقے دے میرے شاگردن علاقے دے میرے شاگرد نے میرے ہاتھوں نوں چومدے نے میرے پیراں نوں چومدے نے تے میں بازار جاواں تے دستے بستا کھڑے ہو جاندے نے. ہن میں چھج ہاتھ وچ پکڑاں تے کیویں پکڑاں, کیونکہ نفس امارہ لوامہ ملہمہ تے راضیہ تے مرضیہ نفس دیاں کئی قسماں. پہلے امارہ ہوندا ہے مرشد کرم والے منازل طے کر کے کسی درجے تے پہنچدا مطمئنہ تے جاندا ہے. کیونکہ باویں بڑا عالم پڑھ کے العلم حجاب اکبر, جس علم پڑھن نال تکبر پیدا ہوئے بہت بڑا حجاب بن گیا. کیونکہ بہت بڑا حجاب بن چکا, مرشد نے اتارنا مرشد نے اتارنا ہو جا تو چھج جدو لیا تو پھر اس طرح بھی حالت آئی, جوڑ پہ گیا عشق دا جوڑ پہ گیا. عشق کے قاضی چھج چاہ نفس کے قاضی تو عالم شخص ہے, چھج چاونا بڑا مشکل ہے. جدو جوڑ جو پیا نا مقابلہ ہوا عشق دا, جتنا کہ عشق مرشد دروازے تو جتنا کہ عشق حاصل کر لیا جوڑ پہ گیا. جدو مقابلہ ہوا تقدیر اچھی ہے یہ غالب آ گئی, تقدیر اچھی ہے یہ غالب آیا, وجدانی حالت آ گئی. یہ ایویں انسان نہیں ہلدا, کوئی اندر شور برپا ہوندا ہے, کوئی اندر ایسی ایک طاقت ہوندی ہے اللہ جاندا. خدا تے اعتبار کرو, یہ گل سمجھ چ آون والی نہیں. میں خود جامی صاحب کی کتاب وچ پڑھا, ایک درویش مسجد دے وچ آتے مولوی صاحب نوں آکھن لگا یار سردی بڑی ہے تو مینوں رات رہن دے. جامی صاحب نفات الہند سے لکھا ہے مسجد کی جڑی چھت ہے وہ کھجی دے کپڑے تے کھجی دی پئی ہوئی ہے, مطلب کہ وہ کوئی خات ہے سر سر سٹی ہوئی ہے. عاشق نے آکھا یار رات رہن دے. مولوی آکھا چل پتہ نہیں تو قرآن چرا لے جاسی, نہ جانے غلاف لا لے جاسی. انہوں نے آکھا میں چور نہیں ہاں, میں اللہ دا بندہ یار مینوں رات کٹن دے. بہرحال مولوی صاحب تے درویش دا جوڑ پہ گیا. مولوی صاحب غصے چ آیا, انہیں ریڑ مارا سر وچ. جامی صاحب لکھا فقیر نے آ کٹی مسیح دی چھت نوں اگ لگ گئی. جامی صاحب جامی علیہ رحمت نے نفات الہند سے لکھا جامی صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں. ولی نے جدو آ ماری ہے نا وہ جواب اتنی آگ آئی کہ مسیح کی چھت آگ پہ گئی. تو معلوم ہوا اندر بڑا شور پر رکھدا ہوندا درویش, لیکن پتہ نہیں ہوندا اندر کی کچھ برداشت ہے. لیکن یہ تو کامل کی شان اتنا شور برداشت کرتا ہے جہی آواز تے ٹھٹے ساہ وچ اتنی تاثیر ہے. جس نے لکڑ جلا دی تھی لیکن انسان کامل ہے, وہ برداشت ہو جاتا ہے. تو نہ جانے لوگ نہیں جانتے کہ انہاں لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے. ایسی کوئی روحانیت, ایسی کوئی طاقت, ایسی کوئی عشق دی آگ ہوندی ہے, لیکن عوام تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ انہاں لوگوں کا مقام کی ہوتا ہے. تو قاضی محمد عاقل صاحب نے جب جوڑ پیا مقابلہ ہوا, جب مقابلہ سخت ترین درجے تے پہنچا تو آپ نے اپنے نفس میں فرمایا کیونکہ یہ موسی نہیں جو حجاب ہے, یہ نفس ہمارا حجاب ہے, یہ دنیا کی محبت ہی گھر کرنا چاہتا ہے, یہ رکاوٹ بن جاتا ہے. لیکن فقیراں تے عشق دی تلوار کی زد اٹھا کے اپنے آپ کی نفس کو ایسے درجے تے پہنچایا کہ درجہ فنا تک لے گئے. تو قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کا مقابلہ کرتا ہوا جید عالم ہوتے, آپ نے فرمایا او نفس ہمارا, نفس ہمارا تو زہری عالم بن گیا ہے, کتاباں تو پڑھ لی ہیں, مولوی ہو گیا, تیرے شاگرد بازار چلنا تو لوگ دستے بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن خدا تو نہیں تینوں ملا. عالم بن گیا, نہ وصلے اللہ سلے نہ وصلے رسول اللہ سلے. ان وصل کی خاطر تو گیا مرشد ہاتھ سے بیعت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ مرشد دعا کر سی دا بلڈنگاں بن جاسے, مرشد دعا کر سی میری گڈی چل جاسی. مرشد دے بارگاہ جا کے آکھنا حضور میں مریض ہاں, میں اللہ دی بارگاہ چ دور ہو گیا, میرے حجابات آ گئے, میرا ہاتھ پکڑو بارگاہ سالت وچ پہنچاؤ, بارگاہ خدا تک پہنچاؤ. یہ بس میری مریدی. تو آپ فرمایا میں اللہ دی رضا واسطے بیعت کیتا ہے, میرا مقصود محبوب حقیقی, میرا مقصود محبوب حقیقی ہے. تے محبوب حقیقی دے عشق دے اندر آتے قاضی تیرے کو مولوی بنتے ہے کہ چھج نہیں چمدا, تو پھر تو کی کمائیاں کرنیاں تے سلسلہ سلوک تے چلنا. وجدانی حالت آ گئی, اللہ جانتا ہے قابل برداشت بھی نہیں واقعہ. جدو بیان کریے برداشت نہیں ہوتا. آپ چلے گئے وہ کٹانے جڑے چھج بنا دیں انہاں دے دروازے تے چلے گئے. آپ فرمایا یار مینوں بھی اپنا شاگرد بنا لو. جید عالم ہوتے فرمایا یار مینوں بھی اپنا شاگرد بنا لو, مینوں بھی ول سکھاؤ نا یار, مینوں بھی ضرورت پی گئی. بہرحال یہ تو اپنی آئی نا عاجزی انہاں دی, لیکن وہ باوجود آپ نے کیتا کی پوری سوٹی پروئی جی میں کٹانے پروندے, جی میں پونے کٹانے پروندے نا ویچن والے, سوٹی وچ چھج پھر اگے
خبر کتنے چھج پھر موڈے تے رکھتے ہو لوگ بازاراں وچ ویچ دین اللہ جاندا ہے آپ نے روپ دھارا آپ نے روپ دھارا وہ روپ آپ کا بدل گیا آپ نے وہ سوٹی پروئی وہ چھج بھرتے پھر آپ جب بازار سے چلے شاگرداں ویکھا انہاں کا استاداں دا دماغ خراب ہو گیا ساڈے استاداں دا دماغ خراب ہو گیا بھلا ویکھو سیدنا دی کتنی بڑی عزت آئی لوگ انہاں دی تعظیم کرتے ہیں لوگ انہاں دی عزت کرتے ہیں آج پتہ نہیں کوئی نور محمد مہاروی ہے جنہوں نے پکڑ کے ایسا کر دیتا اور آج کو حال تو خواجہ غلام فرید صاحب آپ کی وجدانی حالت کے اندر آپ کا حال غیر ہو گیا اور چھوٹی پروئی ہوئی ہے اتجاہ خواجہ غلام فرید سے فرما دیں کیا حال سناوا دل دا کوئی مرم راز نہ ملتا کیا حال سناوا دل دا کوئی مرم راز نہ ملتا منہ دھوڑ مٹی سر پایا سارا ننگ نموز ونجایا منہ دھوڑ مٹی سر پایم سارا ننگ نموز ونجایم کوئی پچھا نہ ویڑے آیا الٹا علم کھلدا کیا حال سناواں دل دا کوئی مارم راز نہ ملتا لیکن میرے بھائیو جڑے لگن والے لوگ تو میری بات سمجھ رہے ہیں باقی تسی شاید سوچتے پو سب یہی کو کملائی ہے لیکن یہ کملتوں بڑا اچھا اس سے سیان پڑا یہ بہت یہ اصل حقیقت ہے ایمان نہ دسیا ایک بندہ سونے دے بدلے لویا خریدا پیا اللہ دی قسم ہے دنیا میں چراتے رب نو پاونا رب دے محبوب نو پاونا آخرت نو ترجیح نہیں دینی دنیا نو ترجیح پھر کتوں سیانے ہیں یہ دسی ترجیح دنیا نو دے لے لوہے نو ترجیح تے سونا چھڈا ہے محبوب حقیقی دا وس اسی آئے پتہ نہیں کس مقصد واسطے ہیں اللہ دی قسم ہے ساڈے آون دا مقصد ہو رہے فقیراں کول پوچھو کیا مقصد ہے دوبارہ آپ جدو چلے اس حالت کے اندر نہ جانے کتنا لمبا سفر لیکن وہ آپ کی حالت ٹوٹی نہ کرام آنا حالت نہ ٹوٹی ورنہ ٹوٹ جاویا نفس مقابلہ کر لیا لیکن نفس مقابلہ بم جتنا کرے پچھو نگاہ میں شامل حال ہوئے نا مرشد کامل دی توجہ ہو گئی جدو پوری توجہ ہوتی اللہ جانتا ہے مرید پیر دے کرم نال بڑے بڑے گناہ میں تو جانتا ہے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید ہندوستان میں چلا رستے میں جاتے ہیں اس لیے کارا موٹر نہیں ہوندیاں ٹانگے تے سوار ہویا پچھلی سیٹ تے ایک عورت بیٹھ گئی جدو موٹے نال موٹا ٹچ ہویا وہ ہوئے لگے وہ جم پائے رستے میں موٹے نال موٹا ٹچ ہویا چونکہ بشری تقاضا تھوڑا جا موٹا لگا تھوڑا جا دماغ میرے فرید تو ہٹائے اور پاسے کھتی میں چاٹ چھٹی کتی میں چاٹ چھٹی منہ دے باہر ڈٹھا جدو دور لگے انہاں کہ سواری ڈرائے پہ جدو پھر اٹھی جا پھر سائڈ پہ ہو گیا نال ہی لگ گیا بڑا فاصلہ کر لیا کیونکہ سائیں پہنچا ہے سائیں پیچھے پہنچا پھر نال ہی لگ گیا جدو آستانے تے آیا نا حضور بابا صاحب کے آستانے تے جدو آیا آپ رسالہ کشاریہ پڑھانے بیٹھے لیکن جدو آپ رسالہ کشاریہ پڑھانے ہیں تو پڑھن والے نظام الدین اولیاء ہوندے علی احمد صابر ہوندا ہے جمال الدین حاصی ہوندے ہیں بدر الدین ساکرنگی یہ شخصیت رسالہ کشاریہ پڑھتے ہیں جدو آپ رسالہ کشاریہ پڑھاندے ہیں کوئی بادشاہی آ جاوے تے آپ اسباق وچ مشغول رہندے ہیں توجہ نہیں کردے جدو سبق پڑھا لیندے ہیں پھر توجہ کردے لیکن وہ مرید چلتا چلتا جدو آیا نا ندامت دے آنسو روندا روندا آیا کہ چاٹ کسی اور دی نہیں ہے میرے فرید پاک دی جدو آیا تو بیٹھا آپ رسالہ کشاریہ دے سبق چھوڑ تے مرید وقت توجہ کی تھی مسکراتے آپ نے جو فرمایا وہ تواڈی میری بولی وچ یہ بندا فرمایا چوکی سٹ تا نہیں لگی ہے چوکی سٹ تا نہیں لگی ہے یعنی زیادہ پریشان تا نہیں ہویا وہ جنہاں دے سر تے کامل ہو کامل دی توجہ جی دے سر دے اوتے وہ موٹا کیویں لا سکدا ہے اس واسطے برکات ہون دے روحانی تو آپ جب چلے پیچھے توجہ ہے قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی ہے اماں دے رحم دے اندر ہے اماں دے پیٹ دے اندر ہے ایک ولی کامل درویش ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بات مشہور ہو گئی آپ دے والد صاحب اس بی بی دے والد صاحب نے پوچھا بھی درویشا جدو میری بچی ہوندی ہے تے باہر جاندی ہے پانی پونی واسطے مجبوراً جانا پوندا ہے تے تو یہ رویہ کیوں رکھا ہے انہاں نے کہا میں بچی دا احترام نہیں کردا الحمدللہ اللہ نے مقام دیتا ہے اس بی بی دے رحم کے اندر پیٹ کے اندر جو ہے وہ کتب زمانے دا میں تو وہ احترام کرتا وہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت بڑا مقام ہے کیونکہ وقت تھوڑا میں شارٹ کٹ کی جاتی تو جدو آئے نا رستے میں چلتے چلتے اس طرح بھی حالت نہیں ٹوٹی ہو جو آپ کا مشن ہے قائم رہے نگاہ ہے چلتے آئے لوگ ویندے آ شاگرداں ویکھا بہنا بھائیاں ویکھا سارا نے حال سارا ویکھا لیکن آپ استقامت رکھی آئے کیونکہ مقصد کی آئے سارا انداز بناون کا مقصد ہے کہ محبوب حقیقی دا مسل نصیب ہو جائے تو چلتے چلانے جب مار شریف کے اندر آئے نا مار شریف آ کے آپ نے قبلہ عالم اللہ مرشد دروازے کے سامنے آتے آپ نے صدا لائی آپ فرمایا چاچڑاں دے چھج لے لو چاچڑاں دے چھج کیونکہ چھج بھی چاچڑاں دے مشہور آیا تو آپ فرمایا چاچڑاں دے چھج لے لو چاچڑاں دے چھج لے لو
اما جی حضور نے پتہ لگا انہاں کا کنیز تو غلاماں نے فرمایا بھاجے باہر چاچڑا دے چھج جائیں پتہ نہیں قاضی کدا ہوسی تے کدا نہ ہوسی تے چاچڑا دے چھج آئے بھلا پتہ کر جدو باہر آئی تو آیا کھڑے آئے لیکن وہ روپ نہیں ہے غلامہ نے پوچھا خادمہ نے ہاں جی درویش ہوئے چھاجے چاچڑا دن نہ کہ چاچڑا دن اکے اور چھاج لے آؤ گھر بھی کھائے اما جی حضور نے فرمایا واقعی چاچڑا دے چھاجے لہذا قیمت پوچھو وہ گولی بار آئی اسا کہ وہ کٹانے ہیں یہ چھج کتنے دا ہے آپ دیا لکھیں آپ فرمایا قبل عالم دے لنگر چھج قبول ہو جامنے کٹانا میں بھی دے سکتا ہے نیاز وچ بھی دے سکتا ہے اللہ کرے قبول ہو جامنے اے دے مول کیا قیامت کیا ہے قیمت کیا اللہ کرے قبول ہو جاوے قبول ہے تو ٹھیک وہ گولی اندر گئے انہاں کا ماں جی وہ کٹانا شیخ آکھدا ہے وہ کھوجا آکھدا ہے کہ چھج قبول ہو جاوے تو قیمت کو مت کہی نہیں جدو آواز آئی نا اندر تو اما جی حضور نے فرمایا کملی گولیا میں تا با پردہ ہاں تے تو خادمہ ہے تینوں باہر روٹی چھوٹی دینی پوندی ہے پر مینوں آواز قاضی طرح لگی مینوں آواز قاضی طرح لگی ہے یہ آواز قاضی دی ہے انہاں کہا ماں جی میں بارہا قاضی نے ڈٹھا ہے میں بارہا قاضی نے ڈٹھا ہے نہ روپ قاضی والا ہے نہ انداز قاضی والا ہے تو اما جی بھول گئی ہو سی ہن میں شکلوں ویکھدی پئیاں تے نہیں سیاں دی پئیاں آپ فرمایا تو شکلوں ویکھتے نہیں سیانا میں آواز تو سیاں دی پئیاں قاضی ہے تجھا پتہ کر صورت رلا مت قاضی ہوئی جدو باہر غلامہ باہر آئیے نا تے ٹھا تے تو نقش و نگار ویکھے تے قاضی صاحب کی تصویر دا چیتا کیتا تو تصویر رل گئی جدو تصویر رلی ہے نا تو گولی غلامہ بولی ہو سکا تو قاضی تا نہیں آپ دیا نکلیا فرمایا میں قاضی نہیں ہوں میں قبلہ عالم دا چوڑا ہوں میں قبلہ عالم دا کھوجا ہوں میں قاضی نہیں ہوں ماں جی نے پھر آواز سنی لیکن گولی بجتے گئی اسا کہا ماں جی تسی کمال کر دیتی آواز سنتے پہچان لیا لیکن شکل قاضی والی نہیں رہی انہیں اپنا حال وجہ دیتا اپنا حال روپ انداز جڑا وہ بدل لیا ہے واقعہ قاضی مائی سے رونا شروع کر دیتا آپ نے رونا شروع کر دیتا قبلہ عالم غنیمت اندر بیٹھے آپ باہر آئے آپ فرمایا کی گل ہو گئی گھر والا تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں انہاں کا بس کوئی معاملہ کیا معاملہ انہاں کا وقت عالم ہو گئے علاقے کا استاد ہوئے تیرے در تے چوڑا بن کھلو گئے تو آپ نے جتی بھی نہیں سنبھالی بج کے باہر آئے اللہ دی قسم ہے جدو سینے نال لایا اللہ غنی اللہ یہ تو انہوں لوگا تو پوچھو نا جنہوں نے کسی دے سینے نال لگے جدو سینے نال آپ نے لایا نا تو پھر آپ اتنی بے تحاشا توجہ کی تھی آپ فرمایا قاضی بس کر میری اولاد واسطے کچھ بچا آپ نے اتنا مقام اور اتنی ڈگریاں عطا فرما دیتی ہیں تو معلوم ہویا عالم بنن نال یا اس معاملے نال نہ بنا جدو ہاتھ وچ ہاتھ دیتا پھر نفس امارہ دا مقابلہ کیتا پھر جاتے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب دے بھی پڑھتا دے پیر پڑھے تو اس واسطے میرے بھائیو الحمدللہ میں اس چیز تے بڑا خوش ہاں ہوئے الحمدللہ قبلہ بابا جی نال میری 3-4 ملاقاتاں اتنے بھی ہوئی ہیں الحمدللہ 3-4 دفعہ بابا جی میرے کو تشریف لے لیکن بابا جی نے سمجھنا بڑا مشکل ہے اس واسطے میں اس چیز کا خوشی کا اظہار کرنا کہ بابا جی نے اپنے غلاموں نو سلسلہ سلوک تے چلایا سلسلہ سلوک تے چلایا باقی تو بھائی وظائف تھوڑے موٹے دسے جاندے نے چلایا نہیں جاندا یہ بابا جی دا یہ خاص کرم آپ مریداں ہوتے انہوں نے راز دیاں گلاں سمجھائیاں بھی ہیں اور چلایا بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت جل وعلا اس آستانے نو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اور میں مبالغے سے نہ پہ جاواں یا اور پاسے نہ نکل جاواں اللہ رب العزت جل وعلا صدقہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر مرید نو جتھے بھی کسی دی نسبت ہے اللہ تعالی روحانی فیوزات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے